پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ بنو اسرائیل جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان سے پہلے جو حضرت یعقوب کی نسل چلی آ رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ سارے لوگ بنو اسرائیل کہلاتے تھے۔ تو خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے، ان کے اندر عجیب و غریب قسم کے حالات پیش آتے تھے، عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آیا کرتے تھے۔ ان میں سے بہت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے، تاریخوں میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور بہت سے واقعات جو حدیثوں میں نہیں آئے لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی، اور کوئی حرج محسوس نہ کرنے کے لیے فرمایا آپ نے۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بہت سی کتب حدیث میں ہے، یہی کیا کام ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث قصے کو کئی جگہ نقل کرتے ہیں۔ وہ ایک سچا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجائب قدرت جو ہیں، اور ایک مومن کے لیے اس میں باعث عبرت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے مشکل وقت میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے 3 آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چیز لانے کے لیے، کچھ کمانے کے لیے اس غرض سے باہر نکلے۔ راستے میں جا رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی، اور بارش جب تیز ہوئی تو ان لوگوں نے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر کے پناہ لی۔ آپ لوگ غار جانتے ہیں، جسے ہندی میں گفا کہا جاتا ہے، ہمارے اردو میں بطور غار کے وہ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں اسے غار اور کہف دونوں کہا گیا ہے۔ تو ایک غار میں جا کر کے پناہ لیے۔ غار کیا چیز ہے؟ یہ پہاڑ پر کچھ اونچائی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنا احسان جتایا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں بنا دی ہیں کہ جس کے اندر انسان رات میں یا مشکل وقت میں دن کی دھوپ سے بچنے کے لیے انسان اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے۔ اور یہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات یہ غار اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ پہاڑ جب ہوتے ہیں تو کچھ پہاڑ کا کوئی حصہ آگے رہتا ہے، اندر جگہ کافی رہتی ہے، اور گھسنے کی جگہ تھوڑی سی مختصر رہتی ہے، یعنی بالکل کشادہ نہیں رہتی۔ اور بسا اوقات غار کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پیچھے کی طرف سے، دائیں کی طرف سے چھوٹے سوراخ رہا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوا بھی پاس ہوتی ہے، تو یہ چیز بڑی سہولت کی رہا کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک غار کے اندر وہ لوگ جا کر کے پناہ لیے تاکہ بارش سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اب وہ لوگ غار میں جانے پر جب مجبور ہو گئے، وہاں پر غار میں تھے کہ اچانک زور کی بارش ہو رہی تھی، یہ طوفانی بارش تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑھکتی ہوئی آئی، اور اسے کہیں جگہ نہیں ملی تو غار کے منہ پر آ کر کے بیٹھ گئی، غار کے منہ پر آ کر کے وہ جم گئی۔ اب وہ چٹان اتنی بھاری تھی کہ اس نے غار کے منہ کو پورا کا پورا بند کر لیا۔ ایسا ہوا کہ اب ان بیچاروں کے سامنے نکلنے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں مل کر کے اسے دھکا بھی نہیں دے سکتے تھے، اور اسی طریقے سے چٹان اتنی بھاری تھی کہ پورے غار کا اس طریقے سے منہ بند کر لیا تھا کہ نکلنا تو دور کی بات ہے، اس سے کچھ باہر کا کوئی حصہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بڑی آزمائش میں وہ لوگ پڑے، تو وہ کیا کرتے ہیں آپس میں، اب جب دیکھے کہ مجبور ہو گئے، کوئی آدمی کا ادھر سے گزر ہوگا بھی تو اب وہاں غار نہیں دکھائی دے گی، اور غار ہوگی بھی تو دیکھیں گے کہ غار کے منہ کے اوپر ایک جبکہ چٹان آ کر کے پڑ گئی ہے، تو وہاں اب رکتے ہی کیوں؟ تو ان لوگوں نے چونکہ مومن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان تھا، ان لوگوں نے باہم کہا، یا ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو
تم جس مشکل میں پڑے ہوئے ہو اب ساری دنیا سے کٹ گئے ہو، اب اس سے نجات کے لیے صرف ایک صورت نظر آ رہی ہے بس، اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یا تو یہ غار اب تمہاری قبر بنے گی، یا اب اس سے ایک صورت اس کی یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ کام کیا ہے جس میں دنیا کا کوئی مقصد نہیں تھا، خالص اللہ کی رضا مندی تھی۔ ساتھیوں، اسی لیے میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل رہے، چھوٹا ہی عمل صحیح، جس میں دکھاوے کا، دنیاوی فائدے کا، دنیاوی مصلحت کا کوئی گزر نہ ہو۔ کوئی ایسا عمل اپنے خزانے کے اندر اسے رکھنا چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ نکلنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر شخص اپنے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے اس عمل کا ذکر کرے جس عمل کو اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اب تینوں سوچنے لگے تو تینوں کو اپنا ایک ایک ایسا عمل نظر آیا جو اللہ کے لیے خاص کر کے ان لوگوں نے کیا تھا، دنیا کے کسی مصلحت کا دخل نہیں تھا۔ ان میں سے پہلے شخص نے کہا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے چھوٹے بچے تھے، میں ان کی کفالت کرتا تھا۔ کفالت کیسے کرتا تھا؟ بکریاں چراتا تھا، باہر لے کر کے جایا کرتا تھا، انہیں چرا کر کے شام کو جب میں لاتا تھا تو ان کا دودھ دہ کر کے سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا۔ اب جب والدین پی لیتے تھے تو میں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے خادم کو وہ دودھ دیا کرتا تھا۔ یہ میرا اپنا روزانہ کا معمول تھا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک تھا میرا۔ یہ ایک دن ہوا یہ کہ میں بکریاں لے کر کے کافی دور نکل گیا، پانی اور چارے کی تلاش میں میں دور گیا اور آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا جب میں پہنچا اور جلدی سے بکریاں کا دودھ نکال کر کے میں اپنے والدین کی خدمت میں لے کر کے آتا ہوں تو والدین سو چکے تھے، بچے میرے بھوکے تھے۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے والدین کے سراہنے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے نیند میں خلل ڈالوں، میں ان کے نیند کے اندر میں ڈسٹرب کروں ان کو۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ خود ہی بیدار ہوں اپنی نیند سے تو اپنے حصے کا دودھ پئیں، اور میں دودھ لے کر کے ان کے سامنے کھڑا، ان کے سراہنے کھڑا ہوں۔ ادھر میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں اور رو رہے ہیں، بسا اوقات میرے پیر کے پاس آتے روتے، لیکن مجھے گوارا نہیں ہوا کہ روزانہ کا جب میرا یہ معمول ہے کہ والدین کو بچوں سے آگے رکھوں اور میرا یہ معمول ہے کہ والدین کو تنگ نہ کروں، تو اے اللہ تعالی، ہم نے بچوں کو پلانا مناسب نہیں سمجھا اور نہ والدین کو بیدار کرنا مناسب سمجھا۔ ہوا یہ کہ بچے میرے پیر کے پاس رو رہے ہیں، پیالہ دودھ کا میرے ہاتھ میں ہے اور والدین سو رہے ہیں۔ اے اللہ تعالی، وہ نیند ان کی کھلی کب ہے؟ جب صبح فجر کا وقت ہو گیا تو ان کی نیند کھلی ہے۔ جب ان کی نیند کھلی اور دودھ کا پیالہ ہم نے انہیں دے دیا، انہوں نے پی لیا، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ اے اللہ تعالی، اگر ہم نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہم جس مصیبت میں ہے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس چٹان کو ہم سے دور تو کر دے، کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم باہر دیکھ تو سکیں، کوئی آنے جانے والا ہو اسے اطلاع تو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ دعا سے ابھی فارغ ہو رہا ہے کہ چٹان تھوڑی سی کھسک گئی، اتنی کھسک گئی کہ اب ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔
لیکن اتنی ابھی نہیں کھس کی تھی کہ وہ لوگ اس سے نکل سکتے ہیں۔ پھر دوسرا اٹھا اور دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میری ایک چچیزاد بہن تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی جتنی محبت کوئی مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے آگے کسی سے محبت کا اب کوئی تصور نہیں ہے، کافر ہو، فاسق مومن ہو، مسلمان ہو جس سے اللہ پر یقین نہ ہو تو خودکشی کر لے، ہمت والا نہ ہو تو مجھے اتنی محبت تھی کہ جتنی محبت کسی عورت سے کوئی مرد کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کی شادی کہیں ہو گئی، لیکن اس کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک بار ہم نے اس سے اس کا اظہار کر دیا اور اپنی خواہش جو مرد کی عورت کے تئیں ہوتی ہے اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے اس سے کہا، لیکن وہ راضی نہ ہوئی، اور اس نے مجھے سمجھایا بھی کہ یہ ایسا کام ہے جو بغیر شرعی طریقے کے جائز نہیں ہے، یہ کام شرعی طریقے ہی سے کیا جا سکتا ہے اور ہمارے تمہارے درمیان وہ رشتہ نہیں۔ علی کل حال وقت گزرتا گیا کہ اچانک 1 سال قحط پڑا، اور اس قحط کے اندر اس کے حالات بڑے بگڑ گئے کہ وہ مجبور ہو کر کے میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد طلب کرتی ہے۔ تو میں نے کہا میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میں جو تم سے چاہتا ہوں وہ کام کرنے دو۔ لیکن اس نے انکار کیا۔ دوسری بار مجبور ہوئی، دوسری بار بھی میرے پاس آئی، لیکن مدد کے لیے ہم نے یہی شرط لگائی۔ تیسری بار بھی آئی اور ہم سے مدد چاہی تو ہم نے یہی شرط لگائی، لیکن تینوں بار وہ واپس چلی جاتی۔ آخر میں اس نے یہ بات اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ اب تو کہیں کچھ مل نہیں رہا ہے، ایک شخص ہے جو ہمیں کچھ دینے پر تیار ہے، لیکن اس شرط کے پاس کہ میں اپنی عزت اس کے حوالے کر دوں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ ہی نہیں ان کی زندگی کا مسئلہ ہے، لہذا میں بھی اب مجبور ہوں کہ تمہیں اس کی اجازت دے دوں۔ چنانچہ اس نے کہا شوہر نے کہ جاؤ اور اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کا کچھ انتظام کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیا کہ اللہ کے لیے میری مدد کر دو، لیکن اس بار بھی ہم نے اس کی مدد سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں تمہاری مدد اسی شرط پر کروں گا کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ آخر کیا دو گے؟ معاملہ طے ہوا تو اس نے 100 دینار طلب کیا کہ 100 دینار۔ کہا وقتی طور پر میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، ہم نے اسے جمع کیا اور خوشی میں 100 نہیں بلکہ 120 دینار اس کو اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہوا کہ وہ میرے ساتھ تنہائی میں ملے۔ چنانچہ مجبور ہو کر کے جب اس نے ایسا کیا اور ہم نے اس کے کپڑے بھی اتار دیے اور بالکل اس حالت پر بیٹھ گیا جس حالت پر دینا کرنے کے لیے یا جمع کرنے کے لیے مرد عورت پر بیٹھتا ہے، تو میں دیکھا کہ وہ رونے لگی، اس کے جسم کے اندر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہم نے اس سے کہا کہ اب رو کیوں رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں
کہ بچوں کی محبت اور اس مجبوری نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں. مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگ رہا ہے. اس نے پھر کہا اللہ کے بندے تم میرے بھائی ہو, اللہ سے ڈرو اور یہ کام بغیر شرعی جواز کے تم یہ کام نہ کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ایک مظلوم عورت, یہ ایک مجبور عورت, اے اللہ تعالیٰ تجھ سے اس قدر ڈر رہی ہے, اس حالت میں بھی وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے, اور میں ہوں مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے. تو اے اللہ تعالیٰ اس کے ان الفاظ کو سن کر کے میرے دل میں تیرا خوف طاری ہوا اور میں اس سے دور ہٹ گیا. حالانکہ وہ تمام دنیا کے لوگوں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھی اور یہ کام مجھے اس سے سب سے زیادہ پسند تھا. اور اے اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہم نے 120 دینار دے دیے تھے وہ اس کو بھی چھوڑ دیا اور اس کو بھی معاف کر دیا. اے اللہ تعالیٰ اگر یہ کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اب تیرے ڈر اور تیرے خوف سے میں ایسا کام کبھی بھی نہیں کروں گا, کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. تو اے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ کام میں نے تیری رضا مندی کے لیے کیا اور تیرے خوف سے کیا ہے, خوف سے کیا یعنی اس برے کام سے رک گیا, اور رضا مندی کیا کہ جو پیسہ ہم نے اسے دے دیا تھا اسے لیا نہیں. تو اگر یہ کام ہم نے تیری رضا مندی سے کیا اور اس برے کام سے تیرے خوف سے رک گیا ہوں تو اے اللہ تبارک و تعالی یہ چٹان جس نے ہماری زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے اس چٹان کو ہم سے دور کر دے. چنانچہ وہ ابھی اس دعا سے فارغ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ چٹان اور ہٹ جاتی ہے, لیکن ابھی بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تینوں نکل سکیں, اس لیے کہ بسا اوقات غار کا منہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے. تیسرا اٹھا اور اس نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی ایک بار ہم نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا اور ہر ایک کی مزدوری ہم نے ایک فرق یعنی 3 سا جو تقریباً 8.5 کلو چاول ہوگا یا مکئی چاول پر ہم نے مزدور رکھے. ان میں سے ایک مزدور بڑا محنتی تھا اور بڑی محنت سے کام کرتا تھا اور حقیقت میں اس نے اور مزدوروں سے زیادہ کام کیا, لیکن ہمارا معاملہ طے تھا ایک فرق کا یعنی 8.5 کلو چاول. تو جب شام کو سب مزدوری کو لینے لگے تو اس نے کہا کہ میں 2 آدمی کی مزدوری لوں گا, اس لیے کہ ہم نے میں نے 2 آدمی کے برابر کام کیا ہے, لہذا میں سب سے زیادہ مزدوری لوں گا. لیکن میں راضی نہیں ہوا. وہ ناراض ہو کر کے اپنا حق لیے بغیر چھوڑ کر کے چلا گیا. اے اللہ تعالیٰ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تو اس کی ایک فرق جو مزدوری تھی اسے ہم نے بڑھانا شروع کیا. وہ کیسے؟ اس کو بیچا, یعنی ہو سکتا ہے اس کی کوئی بکریاں لی, بکریاں زیادہ ہوئیں تو اور گائے وغیرہ بھی لے لیا, اونٹ بھی لے لیے, زیادہ ہوئی تو اس کے اوپر 2 چرواہے کو ہم نے رکھ لیا, یہاں تک کہ اس کا ایک مال شاید بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے کیا تھا یا اس کرانے والے کی یہ آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس اونٹ, بکریوں, گایوں اور
ان کو چرانے والوں کی ایک قطار لگ گئی اور میں نے یہ کام کیا۔ پھر وہ بندہ کچھ عرصے میرے پاس دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، مجھ پر ظلم نہ کر اور میری مزدوری مجھے دے دے۔ میں نے کہا دیکھو یہ اونٹ جو دکھائی دے رہے ہیں اونٹ کے چرواہے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ گائے ہیں، یہ ریوڑ ہے، ان کے جو چرواہے ہیں، یہ سارا کا سارا تیرا ہے، تو لے کر کے جا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تم مجھ سے مذاق نہ کر، میرا مذاق نہ اڑا، تو مجھے میرا حق دے، میں چلوں، میرے اوپر ظلم نہ کر۔ لیکن میں نے کہا اے اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو دکھائی دے رہا ہے تیرے اسی ایک فرق چاول یعنی 8.5 کلو چاول ہی سے ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے اور لے کر کے جا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میری یہ بات سننے کے بعد اس شخص نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کا اتنی کا عوض ہوتا ہے وہ بھی لے لیجئے، بلکہ اپنی ساری بکریاں، سارے اونٹ اور چرواہوں کو لے کر کے چلا گیا، ان میں سے ایک چیز بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تو مضاربہ ہے، اس میں آدھا ہمارا ہونا چاہیے آدھا آپ کا ہونا چاہیے، سارا کلیا اور چلا گیا اور میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر ہم نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو اے اللہ تبارک و تعالی ہم جس مشکل میں ہیں اس چٹان کو ہٹا کر کے ہماری اس مشکل کو دور کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کو یہ دعا کرنی تھی کہ وہ چٹان پوری کی پوری ہٹ گئی اور تینوں آرام سے نکل کر کے چلتے بنے۔ ساتھیو، یہ ایک قصہ ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں علماء کی زبانی، اور آپ بھی سنتے آئے ہوں گے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کس قدر قدرت کا بیان ہے اور ہمارے لیے اس میں کس قدر فائدے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیو، جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ دنیا آنی جانی ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالی کے پاس جانا ہے، لہذا اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کیسے ہو سکتی؟ عمل سے ہو سکتی۔ ہر انسان کچھ ایسا عمل کرنا چاہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو تو یہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ جب بھی کسی مشکل کے اندر پڑے پھر اللہ تعالیٰ سے دیکھے کہ اب کوئی راستہ بچ نکلنے کا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا فائدہ یہ لے لیجئے کہ ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کرامت سے نوازتا ہے، اس لیے کہ دیکھیں دنیا کے اصول سے، دنیا کے نظام سے اس پتھر کے، اس چٹان کے ہٹ جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ وہ تینوں دھکے نہیں دے سکتے تھے، باہر سے لوگوں کو نہیں بلا سکتے تھے، موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا کہ وہ ٹیلی فون کر کے لوگوں کو بلا لیں، اور ادھر سے اب لوگوں کا گزر ہی مشکل، اس لیے کہ ایک تو غار جو ہوتا ہے پہاڑ پر کچھ اونچائی پر ہوتا ہے، اور اب وہ بھی راستہ ادھر سے کوئی آتا بھی دیکھتا کہ سارا کیا یہ تو بند ہے، اب تو اس میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے ولیوں کی کرامت، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مدد کے لیے ایسا کام کرے جو انسان کے اپنی وسعت کے اندر یا عام جو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کسی چیز کے لیے وہ اس سے الگ ہو۔ دوسری چیز اخلاص کی اہمیت اور فضیلت۔ جو کام بھی اخلاص سے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے،
اور جب اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے تو اپنے بندوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اخلاص کیا چیز ہے ساتھیو؟ کوئی کام، کوئی اچھا کام اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہم سے راضی ہو جائے، اس میں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہو، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو آپ کی آخرت میں کام آئے۔ اور اسی چیز کا ہمیں اور آپ کو حکم ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تیسری چیز ساتھیو، جو کوئی کام بھی انسان جب مصیبت میں پڑتا ہے، مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، تو نیک عمل ایسے وقت میں اس کی مدد کرتے ہیں یا نیک عمل اس کی مدد کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو اپنی وصیت کی تھی، کیا بیان فرمایا آپ نے؟ احفظ اللہ یحفظک، اے غلام میں تجھے کچھ ایسی باتیں بتا رہا ہوں جس کو اچھی طریقے سے سیکھ لے اور یاد کر لے۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا اس سے رک جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے۔ یعنی اللہ کی شریعت کی حفاظت، نماز کی حفاظت، اپنے عقیدے کی حفاظت۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے اس دنیا کے اندر واقعات ظاہر کیے ہیں، ماضی بعید میں، ماضی قریب میں اور عصر حاضر میں بھی، کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ چند واقعات اس سے پہلے گزرے ہیں، آپ اگر اس پر نظر ڈال لیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو نیک عمل جو ہوتے ہیں اس لیے کہ نیک عمل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور برے عمل سے اللہ تعالیٰ بندوں سے دور ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ ساتھیو، مشکل اور پریشانی کے وقت میں ایک طرف دعا مومن کا سہارا ہے، دوسری طرف ایسے وقت میں دعا کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے، اور تیسری چیز ایسے وقت میں دعا مفید بھی ہوا کرتی ہے۔ تینوں باتوں پر غور کریں آپ۔ مشکل وقت میں دعا ایک مومن کا بہت بڑا سہارا ہے، اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دوسری چیز، ایسے وقت میں ہم سے دعا کا مطالبہ ہے، اور تیسری چیز ایسے مشکل وقت میں کی گئی دعا اگر اس کے دعا کے آداب اگر ملحوظ رکھے گئے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون سی ذات ہے اللہ کے علاوہ؟ ہے کوئی جو مضطر پریشان حال کی دعا قبول کرتی ہے جب وہ اس کو دعا کرے اس سے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور پریشانیوں کو دعا سے دور کر دیتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ان دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یا کہیے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کو صرف مشکل وقت میں نہ پکارے، اللہ کو بندہ آسائش اور کشادگی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ یقیناً فرمائی ہے، لیکن اللہ نے اس بارے میں کیا کہا؟
فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر آج سے پہلے وہ ہماری تسبیح بیان کرنے والا، ہماری لیے نماز پڑھنے والا نہ ہوتا، ہم سے دعا کرنے والا نہ ہوتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتا ہے، اس کی غذا بن جاتا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، سن لیجئے اس بات کو، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو شخص یہ چاہتا ہے مشکل وقت میں اور سخت گھڑی میں، الجھن اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، تو فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو آسائش آرام کے وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتا ہے۔ اور ہم اس سلسلے میں فیل ہیں، بعد میں چیختے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے وقت مختصر کرتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی برکت آپ نے دیکھ لیا، پہلے کی دعا کیوں قبول ہوئی، والدین سے حسن سلوک کی برکت۔ اسی طریقے سے اپنی خواہش کو دبانے کی فضیلت، کہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص خواہش ہوتی ہے، چاہے چھوٹی بری خواہش ہو یا بڑی ہو، اگر اس پر انسان اللہ کے لیے کنٹرول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیسے نوازتا ہے، جیسے اس واقعے سے آپ نے سن لیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھے، بچا لے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ نیک کام کا وسیلہ لینا مشروع ہے، خاص طور پر بہت اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ یعنی انسان، جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں لیتے ہیں، لیکن وہی وسیلہ جو حدیث میں ثابت ہے اور قرآن میں ثابت ہے، انہی وسیلوں میں سے ایک ثابت وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں یہ کام ہم نے آپ کے لیے کیا ہے، میں آپ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے نبی کی اتباع کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے دیے گئے اسلام پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو میری اس دعا کو قبول فرما۔ اور اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے امانت داری کی فضیلت اور امانت کی حفاظت، تیسرے شخص نے امانت داری سے کام لیا تھا نا، اس کے یہ نہیں کہ ضائع کر دیا، بلکہ اس کو اللہ کے لیے بڑھایا اور یہاں تک بڑھ گئی، اس لیے اللہ نے اس کو۔ ساتھیوں، اس طریقے سے فائدے تو بہت ہیں، لیکن میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور سب سے آخری فائدہ یہ کہتے ہوئے کہ مجبوری اور فقر و فاقہ یہ بہت بری بلا ہے ساتھیوں۔ آخر وہ عورت جو نیک تھی، پاک باز تھی، آخر وہ برے کام کرنے پر کیوں راضی ہو گئی ہے ساتھیوں؟ کیوں راضی ہوئی؟ ذرا سوچیں۔ اس لیے کہ اسے مجبوری اور فقر اور فاقہ نے، بچوں کی محبت نے اسے مجبور کیا تھا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بیواؤں، ان کی مدد کرنے کی بڑی فضیلت رکھی۔ آپ نے یہاں تک بیان فرمایا کہ الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ عورت اور مسکین کے لیے جو کوشش کرتا ہے، کماتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، تو قیامت کے دن جنت میں ہم اور دونوں اس طریقے سے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں کہ آپ فقر اور فاقہ سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ صبح و شام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل ہے، اللہم انی اعوذ من الفقر۔ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد آپ دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اخلاص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کو کوئی ایسا عمل ضرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے لیے مشکل وقت میں اس کے لیے مدد کا سبب بن سکے یا آخرت میں اس کے کام آ سکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔